الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، تذکرہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آج ہم آپ کی خدمت میں چھٹی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ سامعین محترم، معاہدہ حدیبیہ جس نے مسلمانوں کے عروج میں سنگ میل کا کردار ادا کیا، جسے صلح حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ معاہدہ بظاہر بڑی کڑی شرائط کے ساتھ ہوا اور جس میں بظاہر مسلمان پست ہو کر صلح کر رہے تھے، مگر تاریخ نے دیکھا کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کے عروج میں سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ اس صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کی طرف سے اس معاہدہ کی کتابت ان کے سپرد ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسلمانوں کی طرف سے اس معاہدہ کی شرائط تحریر فرمائی ہیں، اور جب یہ لکھا گیا ھذا ما قضا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر کفار مکہ نے اعتراض کیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ نہیں مانتے، اگر ہم انہیں رسول اللہ مان لیتے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، لہٰذا یہاں محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد ابن عبداللہ لکھا جائے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے نام کے ساتھ سے رسول اللہ کو مٹا دو اور ابن عبداللہ لکھ دو، میں ابن عبداللہ بھی ہوں اور رسول اللہ بھی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط محبت میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا دل تو گوارا نہیں کرتا کہ میں آپ کے مبارک نام کے ساتھ سے رسول کا لفظ مٹا دوں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشاندہی فرمانے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک نام کے ساتھ سے رسول اللہ کے الفاظ خود مٹا دیے اور اس جگہ فرمایا ابن عبداللہ لکھ دو۔ بہرحال یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہا درجے کی محبت تھی کہ انہوں نے حضور کے نام سے رسول اللہ کا لفظ مٹانا گوارا نہیں کیا، مگر یہ خدمت ان کے سپرد ہوئی ہے کہ صلح حدیبیہ جو عظیم معاہدہ تھا اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے فتح کی راہیں کھل گئیں، اور جسے اللہ نے انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ واضح فتح ہے، اس معاہدہ کی کتابت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو پہلے سے زیادہ بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔